ابھی جو آخری 2 آیات آ رہی ہیں ان کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا قرآن نازل ہوا کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے. اور کہاں نازل ہوا؟ دنیا میں. یہ جو 2 آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی، یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل نہیں ہوئی اور یہ دنیا پر نازل نہیں ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات آپ کو تحفے کے طور پر دی. اور یہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو کہ دیا کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. پہلے تو خزانے کا تصور کریں، اور اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ. اللہ کا عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے. ایکچولی اللہ کے عرش کی پوزیشن کیا ہے کہ عرش جو ہے وہ جنت الفردوس کی چھت ہے. کیا بلند مقام ہے. اس کے نیچے خزانے ہیں. کیا کیا خزانے ہیں بھئی؟ یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. ہم جب اپنی لسٹ بناتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا ہوگا تو خالی کھانا اور پینا اور دوڑ بھاگ کے اوپر خالی توجہ نہ فکس کیا کریں. کچھ لسٹ یہ بھی ہم بنا لیں کہ ہم کچھ سائٹ سینگ بھی کریں گے جنت میں جا کے. ہم کرسی دیکھیں گے، ہم عرش دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم سب چلیں گے انشاءاللہ ایز اے گروپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے اور وہاں جا کے ہم وہ عرش کے نیچے کے خزانوں کی فرمائش بھی کریں کہ اللہ ہمیں دکھائیں کیا کیا خزانے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر. ان خزانوں میں سے یہ 2 آیتیں ہیں. اور یہ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو اس درجے کی آیات عطا نہیں کی گئیں، اور بہت اس میں ترغیب دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، من قرأ الآیتین، جو 2 آیتیں پڑھ لے، من آخر سورۃ البقرہ، جو سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ آیتوں کی پلیسمنٹ کس نے کی ہے؟ صحابہ نے کر لی ہے خود ہی؟ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں کی ہے. کب پڑھ لے 2 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی؟ فی لیلۃ، رات کو پڑھ لیا کرے. کفتا ہو، کافی ہو جائیں گی اس کے لیے، کفایت کریں گی، بہت مدد کریں گی اس کی. تو اس کو روٹین بنا لیں، حفظ کر لیں ان 2 آیتوں کو، اور رات کو جب بستر پر لیٹیں بس آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیتیں پڑھ لیں. اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اب تو سیل فون کے اوپر ہیں. لیٹے لیٹے آپ نے سیل فون کے اوپر پڑھ لی الحمدللہ، پھر حفظ ہو جائیں گی پڑھتے پڑھتے. تو اس کا خصوصی اہتمام کریں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور ان کو اوپر سے ایک زوردار آواز آئی. انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ 2 نوروں کی خوشخبری سنیے. یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات. آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کسی کی تلاوت کریں تو آپ کی مانگی ہوئی چیز مل جائے گی. اور کہاں عطا ہوئی آپ کو یہ 2 آیات؟ جب آپ معراج کے موقع پہ گئے تھے تو سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے سورہ نجم میں. یہ کوئی ایک خاص مقام ہے، کوئی بیری کا درخت ہے، واللہ عالم کیسا ہے، اللہ خود بہتر جانتا ہے. جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، زمین سے لے کے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر کہا جبریل علیہ السلام نے کہ محمد اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، صرف آپ جائیے. تو ہمارے نبی وہاں گئے ہیں جہاں جبریل تک کبھی نہیں گئے، اور وہاں اللہ سے انہوں نے یعنی پردے ہی کے پیچھے سے انہوں نے اللہ سے گفتگو کری. اللہ نے ان سے بات کری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے دنیا میں بات کی، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پہ بات کی. اور یہ آیتیں براہ راست اللہ نے تحفے کے طور پہ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چونکہ دنیا والے ویلیو نہیں کرتے نا کسی چیز کو. آج کوہ نور آ جائے تو دیوانی ہو جائے دنیا اس کو دیکھ کر، ہر ایک دوڑ پڑے. اور کتنے کو ملے گا کوہ نور؟ پھر بھی ملے گا تو ایک ہی کو. یہ خزانے سب کے لیے ہیں، چونکہ کامن ہیں، چونکہ ایزیلی ایکسیسیبل اویلیبل ہیں، تو لہٰذا ہمیں قدر نہیں ہوتی ان چیزوں کی. تو قدر کریں، سمجھیں اس سے پہلے کہ قیامت آئے پھر ہم پچھتائیں
کتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس عرش کے خزانوں میں سے تھا اور ہم نے کبھی توجہ نہیں کری اس کی طرف، اور ان کو حفظ کرنا کون سا مشکل ہے؟ کچھ بھی مشکل کام نہیں. تب یہ وہ 2 آیات ہیں جن کی کہ یہ فضیلت اور یہ اہمیت ہے. اور اب امیجن کریں کہ اللہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ کلام دیا. پورا قرآن کلام اللہ ہے لیکن جبریل کے تھرو آیا. یہ اللہ کا کلام براہ راست اللہ نے کلام کیا اور اپنے نبی کو یہ تحفے عطا کیے. فرمایا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لایا رسول اس پر جو کہ نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے. یعنی خود آپ کو گواہی دینی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہم کہیں یہ کیسی بات ہے؟ مکے والے کیا کہتے تھے آپ کو؟ جھوٹا، کذاب، ساحر، جادوگر، شاعر، پوئٹ، ہر طرف سے، چاروں طرف سے لوگ یہ کہہ رہے تھے. میجورٹی یہی کہہ رہی تھی. ان مخالفتوں میں اس بات کا یقین رکھنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. انسان سیلف ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے. 10 لوگ، آپ کتنی بھی سچی کیوں نہ ہو، 10 لوگ آتے جاتے جھوٹا کہیں، انسان کو شک پڑ جائے اپنے بارے میں کہ ہاں میں بھی کانشیسلی انکانشیسلی میں نے شاید جھوٹ بول دیا تھا. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. اس میں کہ نہیں، یہ ہے اندر سے یقین کا جمع ہونا. رسول کو 100% یقین ہوتا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کوئی ڈیلیوژن نہیں، کوئی ہیلوسینیشن نہیں، نعوذ باللہ کوئی ایپیلیپسی کے دورے نہیں، کوئی بائی پولر نہیں، کوئی الزائمر نہیں کہ 2-4 چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ہے کچھ نہیں. یقین، آنکھوں دیکھا یقین. وہ تو خود دیکھ کر آئے تھے جنت کو جہنم کو. جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا انہوں نے 2 دفعہ. آمن رسول نمبر 1. نمبر 2، جب مدینے آ گئے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی کہ لوگ جھک جھک کے سلام کرتے تھے. اس میں کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ جب انسان کو بہت زیادہ ریکگنیشن ملنے لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آج کل ایک ٹرم یوز کرتے ہیں نا، امپوسٹر سنڈروم. کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں ایکٹنگ کر رہا ہوں، مے بی آئی ایم ناٹ جینوئن، مے بی آئی ایم پریٹینڈنگ. لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں، میری نہیں کر رہے، پتہ نہیں کس کی کر رہے ہیں. میں تو اچھی نہیں ہوں، میں تو ایکٹنگ کرتی ہوں، میں جینوئن بھی اچھی نہیں ہوں. یہ خیالات آتے ہیں بعض دفعہ، جس کو امپوسٹر سنڈروم کہتے ہیں. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی غلط فہمی لاحق نہیں ہوئی. آپ کو ایسا یقین تھا اپنے رسول ہونے کا جیسے ہمیں اپنا یقین ہے زندہ ہونے کا. مثل ما انکم تنطقون، یہ ایسا حق ہے جیسے تم بول رہے ہو اس وقت. تو وہ ایمان لائے. والمومنون، اور مومنوں کو بھی شامل کیا ہوا ہے، اور مومن بھی ایمان لائے. فعل ایک ہی ہے، آمنا. جو رسول ایمان لائے تو مومن بھی ایمان لائے، لیکن فاصلہ ہے. آمنا رسول والمومنون بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایمان لائے رسول اور مومن ایمان لائے بما انزل الیہ من ربی. لیکن رسول کے ایمان میں ہمارے ایمان میں بہت فرق ہے. ہم خبر پر ایمان رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا تھا. تو ایمان کے لیول کا کوئی مقابلہ ہے نہیں دونوں کا. کیا آپ کا ایمان ہوگا اور کیا ایک ہمارا ایمان ہے. تو یہ تو ایک بات ہوئی. دوسری بات اس میں آپ دیکھیں کہ آنر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا. مومنون. کون ہے مومن؟ انشاءاللہ میں اور آپ. ہمارا ذکر کہاں ہوا ہے؟ 7 آسمانوں پہ معراج کے موقع پہ کوئی 2 ہیڈز آف دا اسٹیٹ بھی بات کرتے ہیں اور امیجن کریں اس میں ہمارا ذکر آ جائے. ہم تو ناچیں خوشی سے کہ میری یہ اہمیت کہ مجھ کو ڈسکس کیا گیا. اللہ کے رسول، اللہ کے بندے اللہ سے ملنے گئے ہیں. اللہ گفتگو فرما رہا ہے اور اس گفتگو میں اللہ نے مجھ کو اور آپ کو مینشن کیا ہے، بشرطیکہ کہ ہم مومن ہوں. یہ ہے شان مومن کی کہ معراج میں ذکر کیا جاتا ہے اس کا. 7 آسمانوں کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے مومن کا. مومن معمولی ہے کوئی. ہم کہتے ہیں جسٹ اے ہیومن بینگ، جسٹ اے مسلم. نہیں، کوئی ایک آنر کا آنر ہے انسان ہونا، اور انسان میں سے پھر مومن ہونا کہ اللہ نے ذکر کیا ہمارا اس موقع پر. والمومنون، اب مومن ایمان لائے اور اللہ میں سچا مومن بنا دے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان کو پہاڑوں کی طرح ٹھوک دے میرے دل کے اندر. ہم ظاہر رسولوں والے ایمان کو تو نہیں پہنچ سکیں گے کبھی بھی، نیور. لیکن صحابہ والے ایمان کو تو معیار بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں مانگتے اللہ سے ہم کہ اللہ ابو بکر والا ایمان عطا کر دے مجھ کو؟ وائی ناٹ، وائی ناٹ. کیوں کمتر پہ راضی ہوتے کہ اللہ بس جیسا بھی ڈولتا ڈگمگاتا ہلتا جلتا ایمان، آف اگین آن اگین والا ایمان، آئی ایم ہیپی. کیوں اتنی جلدی کنٹینٹ ہو جاتے ہیں ایمان کے اوپر؟ دنیا میں تو بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے ہم کو. گھر ہو تو بہترین، گاڑی ہو تو اعلیٰ ترین، بچے ہوں تو بیسٹ اسکول کے اندر.
تو پھر ایمان جس پہ کہ ہماری آخرت کی ہر نعمت کا دار و مدار ہے، جس معیار کا ایمان اس معیار کی جنت. کیسا ایمان ہے تمہارا؟ اپنے دل کو ٹٹولا کریں، کبھی ایمان کو فور گرانٹیڈ نہیں لیں. ایسا تو نہیں دیمک کھا گئی اس کو، زنگ لگ گیا، کیڑا لگ گیا اور ہم سمجھ رہے کہ ایمان ہے، پتہ چلا کوئی ایمان نہیں. ایمان گونگا بہرا نہیں ہوتا، بولتا ہے. ایمان لیونگ اینٹیٹی ہے. اس کا بیج دل میں آتا ہے تو پھل نکلتے ہیں اس کے ایمان کے، جو پورے سورہ بقرہ میں بتائے گئے ہیں ہم کو. اللہ ہم کو ایسا مومن بنائے. کلن آمن باللہ، سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. دل کی گہرائی سے ہم کہیں آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، جبریل پر، اسرافیل پر، میکائیل پر. یہ تو دو نام تو قرآن میں آئے ہیں، جبریل اور میکائیل. اسرافیل ہم کو احادیث میں ملتا ہے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ہمیں تورات، زبور، انجیل سب پر ایمان رکھنا ہے، اور ان سب کتابوں کا نچوڑ قرآن کے اندر موجود ہے. جو قرآن پر ایمان لے آیا وہ تمام کتابوں پر ایمان لے آیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے ہر کتاب کا انکار کر دیا، چاہے لاکھ اپنی زبان سے وہ کہتا رہے کہ میں مانتا ہوں، نہیں مانتا. وہ رسول ہی، اور سب ایمان لائے رسولوں پر. کون سے رسول؟ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے. وہ رسول نہیں جن کا ذکر تورات میں انہوں نے تحریر شدہ رکھا ہوا ہے. کیسے کیسے انہوں نے الزام لگائے لوط علیہ السلام کے اوپر، کیسے کیسے الزام لگا دیے نوح علیہ السلام کے اوپر، سلیمان علیہ السلام پہ شرک کا الزام لگا دیا. اپنے رسولوں پر انسیسٹ کے الزام لگائے ہیں انہوں نے کہ انہوں نے اپنی محرمات کے ساتھ زنا کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ رسولوں کا معاملہ کیا ہے. قتل کروا دیا ہے کسی عورت کے شوہر کو اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے. تو یہ ایسے رسول، علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ تورات اور انجیل میں جو رسولوں کا ذکر کیا ہے اس کو کمپیئر کریں قرآن سے تو آپ کو یقین نہیں آئے کہ ایک ہستی کی باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کی ماں ہے، کسی کو آپ کی ماں سے دشمنی ہے، وہ کس طرح ذکر کریں گی آپ کی ماں کا؟ امیجن کر لیں آپ. اور ایک جو کہ آپ کی ماں کے وفادار ہیں، جو صحیح طرح جانتی ہیں آپ کی ماں کو کہ وہ کتنی اچھی انسان ہے، وہ کیسا ذکر کریں گے اس کا؟ تو یہی معاملہ ہے بالکل. ان کو تو ہمیشہ دشمنی رہی ہے رسولوں سے. انہوں نے تو رسولوں کے دامن کو اتنا داغدار کیا ہے. تو جو رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا بھی ہے وہ جب تک قرآن والے رسول کی شخصیت کو نہیں مانے گا اس کا رسول پر ایمان کا دعویٰ نہیں ہے جینوین. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہوئے بغیر چارہ نہیں ہے ان کے پاس. تو کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں میں کسی کے بارے میں ہم تفریق نہیں کرتے. دیکھیں ایک لفظ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تفضیل بین الانبیاء. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ تیسرے پارے کے شروع میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت حقیقت ہے. جیسے یہ 2 قرآن کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اللہ نے ان کو فضیلت دی بھی ہے باقی آیات کے اوپر. آیت الکرسی کو باقی ساری آیات پہ اللہ نے فضیلت دے دی. اللہ کی مرضی، جس کو جس طرح چاہے فضیلت دے. تو فضیلت تو حقیقت ہے، لیکن تفریق یہ کفر ہے. تفریق کیا ہے؟ بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. اور کس کے بہاف پہ یہ آ رہا ہے؟ لا نفرق. نفرق کون ہے؟ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان. یہ مومن ہے، مومن ہے نا. مومن فرق نہیں کرتا کہ عیسیٰ کو نہیں مانیں گے بس محمد کو مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں. لیکن اللہ ہمارا ذکر فرما رہا ہے، on our behalf اللہ یہ بات کہہ رہا ہے. آنر کو محسوس کریں. وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کری. مومن کیا، کیوں، وائی، بٹ، اف نہیں، اس میں نہیں پڑتا. میری بے عزتی ہو رہی ہے، یہ تو میرے خلاف ظلم ہو رہا ہے، یہ تو ناانصافی ہے، مجھ کو 2nd 3rd گریڈ سٹیزن بنا دیا. یہ مومن ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ اللہ سے بدگمانی، اللہ کے رسول سے بدگمانی کرو گے تو جاؤ گے کدھر؟ اگر اللہ ہی انصاف نہیں کرتا تو کون انصاف کرے گا تمہارے ساتھ؟ عین انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. لا تظلمون ولا تظلمون. یہ سوائے اسلام کے اور کوئی ہم کو یہاں پر کھڑا نہیں کر سکتا. تو سنا ہم نے، سننا بہت ضروری ہے. سنے بغیر اطاعت کیا ہوگی؟ کیا پتہ اپنی طرف سے اچھی کر رہے ہوں لیکن حق ادا نہ کر رہے ہوں. تو ہدایت کا پروسیس سننے سے شروع ہوتا ہے. جس نے قرآن سن لیا بڑا خوش قسمت. بس اسی کو پھیلائیں، قرآن سنانے کی کوشش کریں. ہم سب سے پہلے عمل کا تقاضا کرنے لگتے ہیں، پہلے سنا تو دیں. سناتے رہیں، انشاءاللہ اطاعنا کا سٹیج بھی آ جائے گا.
اور ہمارا کام کیا کہ ہمیں سننا ہے، وہ اطاعنا، اور ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں اطاعت کرنی ہے. غفرانک ربنا، مغفرت تیری اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم کو پلٹنا ہے. یہ غفرانہ کا بھی کتنا خوبصورت ہے. یہ ایک طرح سے سمجھے کہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے. جیسے غفران یا سبحان، ہم نہیں پڑھتے سبحان اللہ، یہ غفران سبحان اللہ بھی نا کسی ایک سڈن کیفیت کے لیے آتا ہے. دیکھیے بعض دفعہ ہم سوچ سمجھ کے کوئی بات کہتے ہیں تو ہم پراپر سینٹنسز کنسٹرکٹ کرتے ہیں، لیکن یہ سبحان اللہ کہنا یعنی کہ یہ ایک ریفلیکسو طریقہ ہے بات کرنے کا. سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا کہ اچھا اس بات پہ میں اللہ کی تعریف کروں گی، ایک دم پھول دیکھا سبحان اللہ کہہ اٹھے. اسی طرح غفرانک، اتنا زیادہ احساس ہے اپنی کمی کوتاہی کا کہ جیسے سننا چاہیے تھا حق ادا نہیں کیا، جیسے اطاعت کرنی چاہیے تھی حق ادا نہیں کیا. غفرانک، اللہ تیری بخشش. لپٹ گیا جیسے کوئی اللہ کی مغفرت کے ساتھ، اللہ کے دامن کے ساتھ کہ اللہ بس اب تجھے معاف کرنا ہے مجھے، بس اللہ تو مجھے بخش دے. ربنا، تو رب ہے ہمارا، تو پال رہا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو کھلا رہا ہے. اللہ بخشش تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کون معاف کرے گا اللہ تیرے علاوہ؟ کس کے پاس یہ طاقت ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. وإلیک المصیر، اور اللہ لوٹنا پلٹنا تو تیری ہی طرف ہے ہم کو. تو مسیر کا ایک مطلب ہوتا ہے الٹیمیٹ انجام، انجام تیری ہی طرف ہے، جانا اللہ ہی کے پاس ہے. تو جس اللہ کے پاس جانا ہے تو اسی کو راضی کرے نا. کیا لوگوں کی فکر کر کر کے مرے جاتے ہیں ہم. جس کا جو جی چاہے کہتا رہے بھائی، میری آپ کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وہ کھلا رہے ہیں؟ کیا پیدا کیا ہے انہوں نے؟ کیا تقدیر کے مالک ہیں؟ کیا خوشیاں دے سکتے ہیں؟ کیا غم کم کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. سگی ماں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی. کرنے والا صرف اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. تو سب سے پیارا اللہ ہونا چاہیے مجھ کو، پہلے اللہ باقی سب. اسی کی طرف تو لوٹنا ہے، اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بس یہ جب اللہ کے پاس ہم جائیں، دعا کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں، اللہ کی محبت کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں. تو ایک تو مسیر کا مطلب ہے انجام، لوٹنا پلٹنا. ایک سارا یسیرو لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چینج ہو جانا. جیسے کہ کوئی شخص کافر تھا، ہاں، کانا کافرن، تھا کافر، اصبح مومنن، پھر وہ مومن بن گیا. تو چینج ہو گیا نا، پہلے کافر تھا پھر مومن ہو گیا. تو اصبح مومنن یا کانا کافرن سارا مومنن، یہ بھی ہوتا ہے سواد سے سارا، کہ پہلے کافر تھا پھر وہ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا، مومن بن گیا. تو اللہ تیری طرف ہم بہتر سے بہتر حالت میں چینج ہوتے 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 اپنے انجام کو پہنچیں. تو یہ تو بدلتے رہنا ہے مجھ کو اور آپ کو، ہمیں رکنا نہیں ہے، اسٹیگنیشن نہیں ہے. ہمیں بس ایک حال سے دوسرے حال، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لازماً آپ کو ہم ایک لیول سے دوسرے لیول کی طرف لے کر جائیں گے. کتنا بھی کمزور ایمان کیوں نہ ہو، بس دعا کریں کہ جب موت آئے تو بدر کامل ہو میرا اور آپ کا ایمان، پورے چاند کی طرح روشن چمکتا ہو. جیسے ابھی تو کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی، جب مریں تو ایسے مریں کہ کوئی گناہ ہی نہ ہو ہمارے ذمے. یہ تمنا کریں اور تمنا کے حساب سے عمل کریں. الیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی جو اللہ نے شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسان شریعت دی ہے. اللہ نے بہت بھاری بھرکم مصیبت والی شریعت نہیں دی. اللہ نے ہم سے یہ نہیں تقاضا کیا کہ تم جب تک فضا میں نماز پڑھتے ہوئے 4 قلابازیاں نہیں کھاؤ گے، ٹرپل سمرسالٹ، تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہوگی. تم جب تک اپنے انگوٹھوں پر کھڑے ہو کر نہیں گھومو گے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی. کہا اللہ نے کہیں ہم سے. خود انسان کتنی مشکل ڈالتا ہے اپنے اوپر، تھوڑی دیر کی شہرت کے لیے، تھوڑی دیر کی تعریف کے لیے کیا کیا اپنے جسموں کو توڑتے مروڑتے ہیں، کتنی مشقتیں کرتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہوگا ایک شخص نے کہاں سے چھلانگ ماری تھی، 36,000 فیٹ سے. جہاں جہاز ہمارے اڑتے ہیں اس سے بھی اوپر وہ گیا، اور کتنے سال اس نے پریکٹس کری تھی، اور پھر وہاں سے اس نے چھلانگ ماری ہے نیچے. تو یہ کوئی فرض ہے کیا ہمارے اوپر؟ نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اتنی مشکل نہیں ڈالتا کہ جو اسے برداشت ہی نہ ہو. تو یہ شریعت کا معاملہ ہے. دراصل اللہ نے بڑی آسان شریعت دی. 5 وقت نماز سب کر سکتے ہیں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے،
اور لیٹ کے بھی اگر پیرالائز ہو گیا ہے تو آنکھوں کے اشارے سے اتنی سہولتیں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے. سیکنڈ, یہ جو وسعہا کا لفظ ہے نا, اس کو تھوڑا فوکس میں لے کر آئیں. ایک آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اللہ تعالیٰ فرماتا کلو یعمل علی شاکلتہ, ہر شخص اپنی شاکلہ کے حساب سے عمل کرتا ہے. شاکلہ اور وسعہا ملتے جلتے ورڈ ہیں. وسعت کیا ہے؟ دیکھیں, ہم سب اپنی جینز کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں, ہمارا اپنا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے, ماحول ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹیلنٹس دیے ہوئے ہیں. کسی کا بینڈ آف مائنڈ لا کی طرف ہے, کسی کا بینڈ آف مائنڈ ہو سکتا ہے آرٹس کی طرف ہو, کسی کا اور کسی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر جو صلاحیتیں دی ہیں اسی کا اللہ تعالیٰ نے اس کو رسپانسبل بنایا ہے, مکلف ٹھہرایا ہے. مکلف کا مطلب کیا ہے؟ رسپانسبل. کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو زیادہ خرچ کرے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بہت اچھا دیا ہوا ہے تو وہ پھر اپنے حافظے کو استعمال کرے, حفظ کر لے وہ قرآن. بعض کو اللہ تعالیٰ نے علم کی صلاحیت دی ہوتی ہے, ان کو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہوتا ہے, اسٹوڈیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور وہ ایکیڈمک بینڈ آف مائنڈ ہوتا ہے, اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو پڑھنا اور تفسیر کرنا کرانا, یہ ان کا ایک ٹیلنٹ, اللہ نے ایک صلاحیت رکھی ہے ان کے اندر, اس کو استعمال کریں. بعض کو اللہ نے کرزما دیا ہوتا ہے, پرسنالٹی اتنی اچھی دی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. اپنی پرسنالٹی کو یوز کریں, اس کرزما کو استعمال کریں اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کسی جان پہ اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. ایک یہ مطلب بھی ہے. جس کے اندر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے اسے سوال تھوڑی کیا جائے گا. جس کو بولنا ہی نہیں آتا, جو گونگا ہے, اسے تھوڑی کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو کیوں نہیں قرآن کی تفسیر کروائی. جو بولتا ہے اور خوب اچھا بولتا ہے, بڑا اوریٹر ڈبیٹر قسم کا ہے, اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا, اپنی صلاحیت کو تم نے کیوں نہیں استعمال کیا لوگوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے. تو یہ دو مطلب ہو گئے اس کے, ٹھیک ہے, سیپریٹ. ایک کیا؟ شریعت کی آسانی, کہ اللہ نے کوئی مشکل شریعت نہیں دی. نمبر 2, اکاؤنٹیبلٹی, ریسپانسبلٹی, ذمہ داری, کہ جو تم کو صلاحیت دی ہے اسی کے تم مکلف ہو, اسی کا تم کو حساب دینا ہوگا. لہا ما کسبت, ہر نفس کے لیے جو اس نے کمایا, لہا فیور میں, جو اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں کمائیں وہ اسی جان کو فائدہ دیں گی. وعلیہا مکتسبت, اور اس کے خلاف کیا جائے گا؟ جو گناہ کما لیے اس نے. جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے, جو بدی سمیٹی اسی کے خلاف ہے. اچھا, کسبت پڑھنا آسان ہے کہ اکتسبت؟ اکتسبت. مومن کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے اور گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کا تحفہ ہے مومن کے لیے, کہ نیکی آسان ہے اس کے لیے اور گناہ مشکل ہے. کوئی اس وقت نماز سے روک دے آپ کو, ظہر کا ٹائم ہے, اور کوئی زبردستی پکڑ لے اس کو جو کہ ظہر کی نماز پڑھتی چلی آئی ہے بچپن سے, اور کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی, لگے گا جان نکل رہی ہے جیسے, لگے گا کہ نہیں؟ کوئی شراب کا گلاس سامنے لا کے رکھ دے کہ پیو, کیا لگے گا؟ لگے گا کہ جان نکل رہی ہے. تو مومن کے لیے گناہ بہت بھاری ہوتا ہے, حقیقت ہے, اور نیکی اس کے لیے آسانی. اللہ نے سہولت کر دی ہے, ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ نے اتنی آسانی کر دی کہ نیکی آسان. کہا جائے کہ جاؤ کھڑے ہو کے جا کے اپنی امی کے سامنے خوب زبان چلاؤ, اس وقت نہیں چلے گی زبان مومن کی, نہیں چل سکتی. اس کو لگے گا عذاب ہے میرے لیے جیسے یہ. اور جو مومن نہیں ہے ان کے لیے شراب پینا پلیجر ہے. والدین کی نافرمانی ان کا رائٹ تصور کیا جاتا ہے. بڑوں کے آگے زبان چلانا کانفیڈنس کی دلیل سمجھی جاتی ہے. بے شرم ہونا لبرل ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے. بدتمیزی کرنا کانفیڈنس کی علامت سمجھی جاتی ہے. سلوگنز کی بات ہے نا, ورڈز آر امیزنگ, جس کو جو لیبل لگا دیں. لیکن مومن کا یہ تحفہ ہے کہ لہا ما کا سبت, نیکی بڑی ہلکی ہے اس کے لیے. امی ابو کی بات مان لینا, خدمت کر لینا, خیال کرنا, درگزر کرنا, لوگوں کو معاف کر دینا, عبادت کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اس کا پلیجر ہے زندگی کا. وعلیہا مکتسبت, ہاں جو گناہ کمائے وہ تو اس کے خلاف جائیں گے, لیکن ہیں بڑے بھاری اس کے لیے, بڑے بھاری پڑتے ہیں اس کو گناہ. اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے, عظیم ترین دعا ہے یہ, دیکھیں, ربنا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, اللہ تو ہماری پکڑ نہ کر, ڈونٹ گرپ اس, ڈونٹ پنش اس, یہ ہے اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر. دیکھیں یہ کس کی بات ہے؟ مواخذے کی, یہ حساب کی بات نہیں ہے. حساب تو اللہ کہے گا, دکھا تو دے گا, بھائی یہ کہا تھا, یہ کیا تھا تم نے,
یہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ تو رول ہے، ذرے برابر خیر، ذرہ برابر شر کیا ہوگا وہ دیکھ تو لے گا کہ یہ میرا اعمال نامہ ہے. پھر اللہ کی مرضی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا. تو اب یہ دعا کی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کر، اللہ ہمیں نہ پکڑ. ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، اور بھول چوک تو ویسے بھی معاف ہے، تو جو بھولنے پر بھی معافی مانگ رہا ہے تو وہ کبھی جان کے گناہ کرے گا؟ سوتے رہ گئے، نماز قضا ہو گئی، بھول گئے، یاد ہی نہیں آیا، یہ اور بات ہے. اور یہ بھولنا اتنا ہلکا بھی نہیں جتنا ہم نے سمجھا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے فنسی، اللہ نے کہا تھا آدم علیہ السلام سے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ بھول گئے. تو بتایا انجام کیا ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے بھائی. تو یہ بھولنا مذاق بات ہے؟ تو بھول کا اپوزٹ کیا ہے؟ یاد آنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے حافظے کو پکا پختہ کر دے، میری یادداشت کو بہت اچھا کر دے، میں نہ بھولوں. آن ٹائم ایوری ٹائم اللہ نے جو کہا ہے مجھے کرنا ہے. ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ بھول جاتے ہیں نا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح وقت پہ صحیح چیز یاد آ جائے. اللہ ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے خطا ہو جائے. جو بھول چوک میں قصور ہوں، تو یہ خطا کیا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے. سمجھ رہے کہ صحیح کر رہے ہیں، جاگ تو رہے ہیں، سوچیں اچھا ابھی ٹائم ہے عصر کا، جو باہر دیکھا وہ تو پتہ چلا کہ وہ تو ٹائم گیا، تو مغرب کی اذان ہو چکی. یہ ہے خطا. ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا، لیکن غلطی ہو گئی. کتنا محتاط ہوتا ہے مومن. وہ مومن ہو سکتا ہے کہ جو جان کے اور ایک طرح سے اللہ کو ڈیفائی کر کے گناہ کرے کہ اللہ ہاں آئی نو تیرا یہ حکم قرآن میں لکھا ہے، میں لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، ناٹ می، آئی ایم دی ایکسیپشن، مجھے تو کنسیشن چاہیے. جو میری پوزیشن ہے، جو میرا مائنڈ سیٹ ہے، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گا میں نہیں عمل کروں گی. تو یہ تو نہ خطا ہے نہ نسیان. مومن تو ڈر کے مارے اس کا حال یہ ہے کہ بھول چوک اور خطا بھی اس کو اتنی بڑی پہاڑ لگ رہی ہے، اتنا بڑا اس کو پہاڑ لگ رہی ہے، تو جان جان کے تھوڑی کرے گا کبھی گناہ. تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر. اچھا، یہ جو بھولنا اور بار بار بھولنا، بار بار خطائیں، بار بار بھولنا، بار بار مسٹیکس، یہ چیز نفاق تک لے جاتی ہے انسان کو. We have to be very careful. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا حافظہ اور میرا علم دونوں پکا ہو جائے، تاکہ نہ بھولوں نہ خطا کروں. خطاؤں کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک دفعہ آپ کہیں سفر کر رہے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ چھوٹی چھوٹی تم شاخیں اور ٹویگز اور سوکھے پتے جمع کر لو. سب جمع کر لے آئے، پہاڑ بن گیا. آگ لگائی، آگ لگ گئی. آپ نے کہا یہ مثال ہے چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی. چھوٹے چھوٹے گناہ جب اتنے جمع ہو جائیں گے، وہ بھی جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہوں گے. تو بڑے لوگوں کی بڑائی بڑے بڑے کاموں میں نہیں ہوتی. میں اور آپ کدھر جا رہے ہیں جوا کھیلنے کے لیے؟ اللہ نہ کرے، نہ کوئی جوا کی جگہ ہے، نہ کوئی شراب آفر کر رہا ہے کہ ہم پئیں، وہ تو ہے ہی نہیں. تو ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر کہ کیا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا، ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا اللہ تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا تھا. ریفرنس ہے یہود کی شریعت کی طرف. اتنی بھاری اور بوجھل ہے ان کی شریعت کے، کوئی حد اور انتہا نہیں. اور جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا کہ اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، نہیں کروں گا تیرا مواخذہ. تو مانگنے والے تو بنو. ہم تو کاہل اتنے ہو جاتے ہیں تو دعا بھی نہیں کرتے. اللہ سے مانگیں، اللہ فرماتا ہے قد فعلت. اور پھر بندہ کہتا ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈال جو پہلوں پر ڈالے. اللہ نے دعا قبول کی کہ نہیں؟ کتنی اللہ نے آسان شریعت دی. دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئیں، ابھی تو شریعت نازل بھی ہونی شروع نہیں ہوئی تھی. مکی صورتوں میں تو شریعت ہے ہی نہیں، آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ. ساری شریعت تو مدینے میں نازل ہوئی. تو جب یہ دعا کر لی، اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے ہلکی پھلکی شریعت ہم کو دے دی. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم پر نہ رکھ. اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائشیں نہ ڈال.
اتنی بھاری آزمائش نہ ڈال کہ ہم کو لگے کہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے، ناقابل برداشت مسائل نہ آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مشکلات ہم پر آتی ہیں وہ قابل برداشت ہیں۔ ہم نہ بے صبری کی وجہ سے جو ہے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہائی دس از ٹو مچ، یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ نہیں، اللہ اتنی ہی ڈالے گا جتنی اٹھا سکیں گے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی آزمائش ہم پہ نہ آئے۔ واعف عنا، اور اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، اللہ نرمی کا معاملہ۔ اور یہ واعف عنا کہ اللہ جو لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اوپر نیچے کمی بیشی ہو گئی وہ معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اور اللہ تو ہم سے درگزر فرما، جو اللہ تیرے حقوق میں کمی بیشی ہم سے ہو گئی، تو حقوق العباد، حقوق اللہ سب آ گئے، اللہ بخش دے۔ ورحمنا، اور اللہ تو رحم کر آئندہ ہم پہ، اللہ اب تک تو نے رحم کیا، اور یہ اللہ کا رحم ہے جس کو جو توفیق ملی کہ ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے اور ہم قرآن پڑھا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اور کرنے کا اور سوچ رہے ہیں۔ ورحمنا، الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمت کو جوش آیا، اس نے قرآن سکھا دیا، اس نے قرآن نازل فرما دیا۔ ورحمنا، اللہ ہمارے آخری سانس تک ہم پہ تو رحم فرما۔ انت مولانا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، اللہ تیری پاس تو آئیں گے، کہاں جائیں گے؟ کس کے در پہ جائیں گے بتائیں؟ کس کے آگے ہم ہاتھ اٹھائیں گے؟ کس کے در پہ ہم سجدہ کریں گے جا کے؟ اور جو اللہ کے دربار سے محروم کر دیا گیا تو اس کو تو کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملنا۔ لاکھ گناہ ہو جائیں مجھ سے اور آپ سے، ہم اللہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ انتا مولانا، اللہ تو ہی تو مولا ہے، تیرے علاوہ ہے کون ہمارا؟ کوئی نہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کیسے؟ اللہ ہمارا علم پختہ کر دے، اللہ ہمارا ایمان پختہ کر دے، اللہ ہماری اطاعت مضبوط کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارا علم بڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان بھر دے، وہ جذبہ بھر دے، اللہ ہم کو آپس سے متحد کر دے، اللہ ہماری ایمان کی غیرت جاگ جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو بہادر بنا دے، اللہ مخالفتیں دور کر دے، اللہ گھر والوں کو ساتھی بنا دے، اللہ ہمارے مردوں کو ہمارا ساتھی بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے، ایک مشن میں سارے جڑ جائیں، اللہ ہم کو وہ سب سکلز سکھا دے جو کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہیں، اللہ ہماری کاہلی دور کر دے مسلمانوں کی، اللہ ہماری جہالت دور کر دے، اللہ ہمارا یہ آپس کا لڑنا جھگڑنا، یہ نا اتفاقی اللہ تعالیٰ دور کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہم الف بین قلوبنا۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی تو پھر کہیں جا کے کافر قوموں پر فتح ملے گی۔ کیا ہوگا؟ یا تو کفر ختم ہو جائے گا تبلیغ کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ جنگ کی وجہ سے کافر ختم ہو جائیں گے، اس کے علاوہ تیسری چیز تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت الحمدللہ یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو قبول کرے، اس دعا کو ہمارے لیے۔